اس پروگرام میں شریک ہوئے، اس کی رونق بڑھائی، مسجد معاویہ آج تنگ دامنی کی شکایت کرنے لگی اور باہر سڑک پہ بیٹھ کے لوگ ان تقاریر کو سن بھی رہے ہیں اور اسکرین پہ خطیب کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں اپنے اس عالم کا نام لوں، کتنے جدید مدرسین سٹیج پہ ہیں، کتنے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں۔ میں تمام آنے والے علماء اور مخلص ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے آنے کو قبول و منظور فرمائے۔ سرگودا کے سیاسی احباب ہمارے MNA سے تشریف لائے، تحریک انصاف شہر سرگودا کے صدر انصر مجید نیازی تشریف لائے۔ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، انہیں بھی یہاں تشریف لانے پر میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ میں سے جن کا خیال ہے کہ صبح کی آذان تک ہم تقریریں سنیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے عزیز بھائی مولانا احمد شعیب خان یہ نہ سمجھیں کہ 12 بجنے والی کہ میں سرگودے والوں تڑکا کے پڑ جاؤں، جتنا ان کا دل کرے وہ خطاب کرے، یہ آواز ان کے خطاب کو سنیں گے۔ ہمارے اس ختم نبوت کے خاتم المکرمین مقرر ذی شان، خطیب پذیر، اچھے عالم حضرت مولانا عصمت اللہ ملتانی بار بار پوچھوا رہے ہیں کہ میری باری کب آنی ہے۔ اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ 1 بجے کے بعد انشاءاللہ انہیں بھی میں خود مل کے ہی عرض کروں گا کہ وہ بھی مفصل بیان زمین کی جو پہلی منزل ہوتی ہے اس پر ایک بھائی نے مکان تعمیر کیا تھا اور دوسرے بھائی سے کہا تھا کہ چھت
تو لے کے آسمان تک تیری جائے. اب یہ ان کا ذوق ہے کہ وہ کتنی دیر کتاب کرتے ہیں. میں نے جو ہر کانفرنس میں بات کرتا ہوں وہاں بابا کوکر نے بھی نظم کر. اگر یہ بابا سے ناراض ہو اور یہ نہ کہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں. نعت خوان بڑے بڑے ہم نے سنے بھی، آپ نے بھی سنے، لیکن جماعتی اور نظریاتی نعت خوان ہے تو وہ کوکر. اس کی نعت میں توحید کا پیغام ہوتا ہے، سنت کا پیغام ہوتا ہے، شرک و بدعات کا رد ہوتا ہے. میں نے جو تھوڑی سی بات کرنی ہے، پہلے میرا دل تھا کہ مولانا محمد شعیب خان پہلے تقریر کر لیں، پھر میں بات کر لوں، پھر مولانا عصمت اللہ صاحب آ گئے. لیکن آج میں دو سر والے کے پھنسنا نہیں چاہتا. بے سنے بندے کو پہلے سن لو، دونوں سر والے پیچھے کسی گانوں میں ہو جاؤ. پورے نبیوں سے اور پورے علاقے سے جو آباد اور علماء آئے ہیں وہ یقیناً خوش ہوں گے. اشاعت توحید و سنت سرگودا نے پچھلے 10 دنوں میں سرگودا شہر میں مختلف مساجد میں ختم نبوت کے عنوان پر 32 درس رکھے تھے. ماشاءاللہ. جن میں 7 درس مرکزی تھے، ہر حلقے میں ایک بڑا درس جو میں نے دینا تھا. ہمارے خطباء نے، ہمارے مقررین نے اپنے دروس میں اپنی اپنی مساجد میں اور علاقے میں آقا کی ختم نبوت کو آسان طریقے سے بیان کیا. ہم نے ختم نبوت کے مسئلے کو اس طرح بیان نہیں کیا کہ مرزا گھسیٹی دا پتر سی، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، یک چشمے گول، اوپر والے بٹن نیچے والے کاج میں لگاتا تھا اور نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں لگا دیتا تھا. گڑ کی جگہ ڈھیلے کھا جایا کرتا تھا اور پیشاب استنجا کرنے کا وقت آتا تو گڑ سے استنجا کرنے لگتا تھا. بدصورت تھا، کبھی شکل تھا. اس طرح ہم نے ختم نبوت کے مسئلے کو بیان نہیں کیا. اگر آپ کی توجہ ہو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے میں اس طرح کے خطیبوں کو بار بار سنانا. شاہ جی کی آخری تقریر تھی. شاہ جی نے فرمایا اگر مرزا کی آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی اور قد کا وہ سرو ہوتا، کمر اس کی پتلی ہوتی، سینہ اس کا چوڑا ہوتا، رنگ اس کا چاند کی طرح ہوتا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم مان لیتے؟
نبی نے، تو کیا ہم ان کے نبوت کے دعوے کو مان جاتے ہیں؟ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ میرے نبی کے بعد کوئی صالح آدمی، کوئی نیک آدمی، کوئی عابد آدمی، زاہد آدمی، شب زندہ دار آدمی، سروقد آدمی، خوبصورت آدمی، چہرہ خوبصورت ہو، آنکھیں خوبصورت ہو، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہو، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کذاب ہے۔ اور اس کو جو مانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ ہم نے اس رنگ میں دوسرا رنگ اپنایا، قرآن کے دلائل۔ ہم نے دوسرا رنگ اپنایا، حدیث کے دلائل۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تمہید بھی زیادہ لمبی نہیں باندھنا چاہتا۔ میں تو اشاعت التوحید و سنت سرگودا ڈویژن کی اس نمائندہ کانفرنس کے ذریعے دنیا بھر کے مرزائیوں کو دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں۔ ہم ہر سال یہ دہراتے ہیں۔ میری یہ قسم فیس بک پہ چڑھے، کوئی مرزائی سے سنے، اس کے کان تک میری یہ آواز پہنچے، ہم ان کے ذاتی دشمن نہیں ہیں، مرض سے نفرت ہے، مریض سے نہیں، کوئی ذاتی مخالفت نہیں، ذاتی عداوت نہیں۔ خدا گواہ ہے، ہماری دلی تمنا ہے کہ مرزائی دائرہ اسلام میں آئیں اور جنت کے حقدار بنیں، دائرہ ایمان میں آئیں، وہ ایمان قبول کریں۔ ہماری یہ دلی خواہش ہے، اور ہم انہیں اس اجتماع کی وساطت سے دعوت ایمان دے رہے ہیں۔ یہ دعوت ایمان، یہ مرزائی سارے کیا ہیں؟ ان پڑھ نہیں، ان میں پروفیسر، ان میں ٹیچر، ان میں بڑے بڑے وکیل، ان میں بڑے بڑے بیرسٹر، ان میں بڑے بڑے جج، ان میں بڑے بڑے انجینئر، ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، ان میں بڑے بڑے سائنسدان، دنیاوی تعلیم رکھنے والے لوگ۔ مرزائیوں، اس اجتماع میں ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا کرو کہ کرتے ہو کس سے، اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے۔ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کرتے ہو کس سے، رشتہ کس سے کاٹا تم نے اور جا کے جوڑا، تو رشتہ کس سے جا کے تم نے جوڑا؟ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کرتے ہو اس سے، کرتے ہو اس سے جو اتنا سچا تھا کہ
سچا ہی پایا. اگر آپ کا تھوڑا سا ذوق ہو، اگر آپ کا تھوڑا سا ذوق ہو اور آپ میرے ذوق کی بھی تسکین کر دیں تو میں ایک بات کہوں، اور وعدہ کرو، زور سے وعدہ کرو، حسین والے بھی وعدہ کرو، جو سڑک پہ بیٹھے ہو وہ بھی وعدہ کر لو. بات پسند آ جائے تو کہنا بندیال کی بات اچھی کر گئی ہے، کرتے ہو اس سے جو خود تو سچا تھا ہی مگر اس کو ماننے والے جو تھے نا انہیں بھی لقب مل گیا تھا صدیق اکبر کا. کرتے ہو اس سے جن کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. اس نبی کے ماننے والے سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ سچے لوگ ہیں. مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کرتے ہو صادق سے، سچے سے، اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ جو کہتا ہے کہ 3 نام قرآن میں آئے ہیں، ایک مکے کا، ایک مدینے کا اور تیسرا قادیان کا. اتنا بڑا جھوٹ. کہتا ہے میں نے قرآن میں لکھا ہوا خود دیکھا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ. ہم مرزائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ قرآن کے کس بارے میں، کون سی صورت ہے؟ مرزے نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بھی کس پر بولا؟ عیسائیوں کے خلاف کہتا ہے میں نے کتاب لکھنی ہے، اس کی 50 جلدیں ہوئی. لوگوں پہلے رقم جمع کرواؤ، پیشگی، تاکہ وہ چھپے اور چھپ کے لوگوں تک آئیں. پیشگی رقم جمع کراؤ. لوگوں نے رقم جمع کروا دی. مرزے نے 5 جلدیں لکھی. براہین احمدیہ پہلا تھا 50 جلدوں کا، اور 5ویں جلد کے 7ویں صفحے پر لکھتا ہے میں نے وعدہ تو 50 جلدوں کا کیا تھا لیکن میں لکھ 5 رہا ہوں، اور 5 اور 50 میں فرق صرف ایک نقطے کا ہی تو ہوتا ہے. جو اتنا رذیل آدمی ہے، اتنی گھٹیا بات کرنے والا آدمی ہے، مرزائیوں تم نے اسے نبوت کے عالی درجے پر بٹھا دیا. مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، کرتے ہو اس سے جس کی زبان ستھری، گالیاں سن کے لوگوں کو دعائیں دیتا ہے. انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کرتے ہو اس سے اور جڑے ہو کس سے؟ جو اپنے مخالفین کو گالیاں نکالتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ اولاد البغایا. علماء کرام بغایا کر رہے ہیں. کنجری کنجری بغایا کر رہا میں نے. کنجریاں وہ کنجریوں کی اولاد ہے، جو ہمیں نہیں مانتا، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے. اور اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، میری طرف توجہ رکھیے، اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں.
مردیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اچھا اخلاق ہے مخالفین کو کجریوں کی اولاد کہنا اور مخالفین کو ولد الحرام کہنا اور مخالفین کو جنگل کے سپر کہنا اور انہیں جنگل کی کتیا کہنا. یہی اخلاق ہے تمہارے. کرتے ہو کس سے اور جڑے ہو کس سے. ان دو خطیب میرے پیچھے آؤ. اور بڑا زیادہ ہے. ابھی تو 12 بجے ہیں. ابھی تو 12 بجے میں انشاءاللہ مختصر کروں. بس آپ سامنے کی طرف سوچے رکھیں گے. بس میرے آخری جملے ہیں میرے. اور آخری جملوں میں میری بڑی تکلیف ایک جملے پر. لیکن میں جملہ تو بتاتا چلا جاؤں گا آپ سمجھتے چلے جائیں گے. ہے توجہ آپ کی؟ زور سے بولو. اور لوگوں جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے اور جو جھوٹ بولے جو سچا نبی ہوتا ہے وہ بس زبان نہیں ہوتا, وہ گالیاں نہیں نکالتا اور جو گالیاں نکالے سچے نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط اور جھوٹی نہیں ہوتی اور جس کی پیشن گوئیاں غلط ہو جائیں وہ نبی نہیں ہوتا. سچا نبی استادوں سے ڈنڈے نہیں اور جو استادوں سے ڈنڈے کھائے نبی نہیں ہوتا. سچے نبی کے وجود کوئی عیب نہیں ہوتا اور جس کے وجود میں عیب ہو علماء کرام اور پڑھا لکھا طبقہ بندیالوی کی بات کی تائید کر دینا پسند آئے تو سبحان. سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا ان پر کتابیں اتر جو سچے نبی وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں. نبی ہوتے ہیں ان کا انتقال کس کے کیسے ہوتا ہے. رحمت کائنات کی کون ہے کہ یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی, کبھی کسی سے اجازت نہیں لی. اس کو اللہ نے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا. اجازت ہو تو بلا لوں. میرے نبی نے کہا جبریل پہلے 10 جدو تو آیا ادھر کی حالت اور جبریل کہتا ہے وہ تو آپ کے انتظار میں جن کی ملاقات کے انتظار میں ہے وہ آخری مدد تک. اللہم بالرفیق الاعلی لا الہ الا اللہ وہ